जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं हामिद बसीन और कमर चीमा के बीच किया गया एक बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण, जिसमें इमरान खान के सारे काम का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है, जिसमें सीधा सीधा हामिद बसीन जी ने बताया है कि इमरान खान क्या पता खुद करप्ट है या नहीं है, लेकिन उनके जो आसपास का इन्वायरमेंट, उनके मंत्री संतरी, उनके चेले चपाटे हैं, वो वही है जो पहले राजनीति में विद्यमान थे पाकिस्तान की, जिन्होंने करप्शन फैला फैला के पूरे पाकिस्तान को एक नरक बना दिया है और जनता को कहीं न कहीं इसमें त्रस्त कर दिया है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं कमर चीमा और हामिद बसीन जी के बीच में किया गया एक बहुत ही सटीक विश्लेषण, जिसमें पाकिस्तान का पूरा परिदृश्य आप एक नज़र में देख पाओगे। तो दोस्तों आपके लिए हम एक से एक लेटेस्ट और मज़ेदार वीडियो पाक मीडिया के लिए लेके आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कई लोग कहते हैं ये पैसा है, अगर डिक्लेयर किया हुआ है, इसका पाकिस्तान की सियासत में कोई भूचाल आ सकता है या इमरान खान को कोई नुकसान पहुंच सकता है बैरिस्टर साहब? थैंक यू जी चीमा साहब। पहली बात तो ये है कि अगर थोड़ा सा लॉजिक से काम लिया जाए, जैसा कि आपने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो इनर सर्कल के लोग हैं, जिसमें फेडरल मिनिस्टर्स हैं और दूसरे लोग हैं, वो इसमें शामिल हैं, तो आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इनर सर्कल में वही लोग शामिल हैं जो गुज़श्ता 15-20 साल से हर हुकूमत के इनर सर्कल में शामिल होते रहे हैं। और गुज़श्ता 15-20 साल के लिए इमरान खान साहब ही थे जो सबसे ज़्यादा पीटते रहे कि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। और ज़ाहिर है करप्शन वही लोग कर सकते हैं जिनके हाथ में पावर है, इख्तियारात हैं, या हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनर सर्कल में बैठे हुए। तो ये अज्यूम कर लेना कि एक आदमी जो है जनरल मुशर्रफ के इनर सर्कल में था तो करप्ट था, तो मेरे इनर सर्कल में आके तो जो है साफ शफाफ हो जाएगा, तो ये लॉजिक नहीं है। और लॉजिक से खाली पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा लंबा अरसा तक नहीं जाती, क्योंकि वो एक झूठ का अमल होता है जो बहुत शार्ट टाइम में एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि लोग देखना शुरू हो जाते, जैसे ये हो गया। अब आप देखें ना, इसमें उनका जो एक फेडरल मिनिस्टर है उसका नाम सारे फहरिस्त है, तो आपकी जितनी रिपोर्टें हैं करप्शन के खिलाफ, आपका इतना बड़ा एक, मैं तो अब इसको ड्रामा ही कहूँगा कि आपने बहुत ज्यादा इस पे शोर डाला इंटरनेशनली। अभी यूनाइटेड नेशन में भी उन्होंने किसी तरह घुमा फिरा के तो एक इशारा दे दिया था। तो इन हालात में अगर आपका एक की पर्सन जो है वो इस तरह का है और आप बातें इस तरह की करते हैं, तो ये फिर जो है ना एक बहुत बड़ा तजादात हैं जो कि मैच नहीं करते। अब इससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, बड़ी मायूस कुन बात है, लेकिन ये मेरी ओपिनियन है जिसको मैं छुपाने की कोई रीजन नहीं समझता। मेरे ख्याल में बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। लेट मी टेल यू, जो कुछ पानामा पेपर्स में हुआ था उसका असर इसलिए पड़ा था कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म का अससाल्ट था, जमहूरियत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म का अससाल्ट था, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उस मुल्क के फ्यूचर के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म का अससाल्ट था, बल्कि पूरे बर्र सगीर के खिलाफ। तो वो घेर घूर के तो उन्होंने एक बहाना सामने रख के नवाज शरीफ को जो है वो डिस्प्लेस किया, उसकी गवर्नमेंट खत्म की, और उसके खिलाफ ये नाजायज किस्म का जो अससाल्ट है, इलीगल, वो शुरू किया। चूंकि अगर उसमें कोई सच्चाई होती तो आप ही मुझे बताएं कि जो पनामा पेपर्स थे उसमें कितने पाकिस्तानियों का नाम था और उसमें से कितने प्रोसिक्यूट हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो उसकी क्या वजह है। अगर प्रोसिक्यूशन को छोड़ें, उनकी इन्वेस्टिगेशन खुली, नैब के सामने हाजिरी हुई या किसी और इदारे के सामने हुई, कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो 400 लोग किधर गए? आखिर उनके खिलाफ एक लिस्ट में नाम आया जिसकी वजह से आपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को जलील ख्वार करके निकाल दिया, तो वो लोग जो है वो कहाँ गए? अब ये चीज जो है ये बिल्कुल वही चीज है। ये जो रिपोर्ट है बहुत ही क्रेडिबल है, इसमें किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जर्नलिस्ट भी बड़े क्रेडिबल हैं, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। ये ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर साहब को डिसमिस कर देंगे या किसी इंक्वायरी पे लगा देंगे, कुछ भी नहीं होना, और ना ही उन 600 लोगों को कुछ होना है, ये मैं आपको बता दूं।
چونکہ جو ہوتا ہے نا بات کرنے میں اور ڈیلیور کرنے میں فرق ہے، وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں اب بہت زیادہ ایکسپوز ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ اس میں سوائے ہائی پروفائل مسلم لیگی لیڈرشپ کی، جس کو آپ ایک ریونج اور ٹارگٹ قسم کی پروسیکیوشن کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی 2-3 نام آپ مجھے دے دیں جن کے خلاف انہوں نے کوئی اقدام کیا ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ بات ان پہ بھی بالکل صادق آتی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ لوگوں کی اشک سوئی کے لیے وہ تھوڑا سا 1-2 لوگوں کو کہیں ڈال دیں گے انویسٹیگیشن میں، اور آخر میں جا کے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا، اور یہ بڑی مایوسی کی بات ہے۔ لیکن مجھے چونکہ یہ حقیقت یہی نظر آتی ہے اور فیکٹس اور فیگرز یہی بتاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پاکستان سے ابھی بھی وہ ریٹائرڈ جنرلز ہیں، وہ سیاستدان ہیں، یہ بزنس مین ہیں، یہ جب اس طرح کی کمپنیز بناتے ہیں اور بہت سارے جو لوگ اس طرح کی کمپنیز بناتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس طرح کا جو پیسہ ہوتا ہے، برسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نارملی ایل گاٹن منی ہوتی ہے جس کو کہیں نہ کہیں پہ پار کیا جاتا ہے؟ کیونکہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی کمپنیز اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس منی کو جسٹیفائی کیا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے یہ جو انوائرمنٹ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں، تو یہ باہر لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ اپنے ملک میں پیسہ کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیں، یہ جو سوال چیمہ صاحب آپ کا ہے نا، یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں، اور انفیکٹ اس موضوع پہ جب لفظ آف شور یوز ہوتا ہے، آف شور کمپنی، آف شور بزنس، تو ایک دم یہ ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ جی کسی نے پیسے چوری کر لیے، وچ از ناٹ دا کیس۔ جو لوگ انٹرنیشنل بزنس، ٹریڈ، انٹرنیشنل لا اور کارپوریٹ لا کو خود سمجھتے ہیں، اس میں ان کو پتا ہے کہ یہ آف شور کمپنیز ایک پرفیکٹلی لیجیٹیمیٹ وے آف ڈوئنگ بزنس ہے، جس طرح کہ اپنے ملک کے اندر آپ کا ہوتا ہے۔ اب آپ کے ملک میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، تو اس سے آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں نا کہ اس نے جو ہے وہ ایک کے بجائے 100 کمپنیاں کیوں کھولی ہوئی ہیں؟ یہ اگر کوئی بہت اچھا آدمی ہے تو یہ ایک کمپنی کھول کے تو بس وہ دکان کی طرح چلاتا رہے، کوئی دوسری کمپنی نہیں، کچھ نہیں، یہی عام آدمی ایزیوم کرتا ہے نا۔ لیکن وہ جو اس نے 100 نمبر کمپنیز کھولی ہوتی ہیں وہ انڈر دی پروٹیکشن آف لا ہوتی ہیں، اور جو پرفیکٹلی کانسٹیٹیوشنلی آپ کو حقوق حاصل ہیں ایز اے بزنس پرسن یا کارپوریشن، اس کے تحت ہوتی ہیں۔ اب اسی طرح یہ آف شور کمپنیز انٹرنیشنلی ایک باقاعدہ ایک ریکگنائز وے آف بزنس ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ اس کو ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ نیگیٹیولی یا یہ سمجھیں کہ یہ کوئی اسٹولن منی یا اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا آپ کی لیگل پروٹیکشن ہے، لیگل پروٹیکشن کی 100 قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلا ہم یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں تو یہاں لا بہت سخت ہے، یہ جو سو کرنے کا عمل ہے یہ بہت سخت ہے، بات بات پہ آپ سو ہو سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اپنی صرف اس لیگل پروٹیکشن کے لیے کہ یہاں ہم سو ہو سکتے ہیں، وہ ایک آف شور کمپنی کھول کے ایک انٹرنیشنل اس کے انڈر جو ہے وہ بزنس کریں گے، جہاں پہ وہ پرسنلی سیف ہو جاتے ہیں، اور اگر کمپنی سو ہوتی بھی ہے تو اس کا ایک سیپریٹ اینٹیٹی کے طور پہ وہ ہوگا، ان کو ایک لیگل پروٹیکشن مل گئی۔ پھر اس میں کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ امیر ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی عمارت کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، لیکن ضروری نہیں کہ انہوں نے ناجائز پیسے ہی بنائے ہوں۔ اس میں جو ہے وہ آپ کے ایسٹ پروٹیکشنز ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں انکلوڈنگ پاکستان جس میں آپ کے ایسٹس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ ایون گورنمنٹ جو ہے اس سے بھی آپ اپنے پیسوں کو سیف نہیں محسوس کرتے۔ ماضی میں ہم نے 2-4 دفعہ دیکھا، نواز شریف کے دور میں جب لوگوں کے ڈالر اکاؤنٹ ضبط ہو گئے تھے، جو کہ لوگوں کے پیسوں پہ شب خون مارنے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو لوگوں کو ڈرائیو کرتے ہیں ٹوورڈز آف شور کمپنیز۔ لیکن میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ دیٹ ڈز ناٹ انکلوڈ یور گورنمنٹ منسٹرز، گورنمنٹ آفیشلز، پیپل ود پاورز، پیپل ود انفلوئنس اور اس طرح کی چیز۔ کیونکہ بزنس مین تو ایک بزنس مین ہے، انٹرنیشنلی جہاں مرضی وہ اس کو کوئی ٹیکس انسینٹیو ہے، کوئی کانفیڈینشیلٹی ہے، کوئی چیز ہے تو بزنس کرے۔ لیکن ایک آدمی ملک کو چلا رہا ہے اور وہ ملک کے لوگوں کی تقدیر بدل رہا ہے،
تو اس کا کرائٹیریا سارا جو ہے وہ بدل جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. وہ جب آف شور کھولتا ہے تو اس میں کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ وہ عوام سے پیسہ چھپا رہا ہے. بے شک وہ پیسہ جائز ہے یا نہیں ہے, چونکہ یہ ایک پالیٹیشین جو ہے وہ چیزوں کو چھپانے کا اس کے پاس اختیار اور مجاز نہیں ہے, چونکہ وہ پبلک پراپرٹی ہے, اس کو اپنی ہر چیز ڈسکلوز کرنی پڑتی ہے. تو آف شور کو اس نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بیڈ گائے بزنس بھی ہے, ڈیفینیٹلی ہے, جہاں لوگ گورنمنٹ کے پیسے چوری کر کے, ٹیکس چوری کر کے, یا اپنے ملک میں مثلا ہمیں یہاں کینیڈا میں اگر ٹیکس ہائر بریکٹ ہے 20% اور آپ سویڈن میں 40 یا سم تھنگ ہے, تو لوگ اس ٹیکس سے بچنے کے لیے جا کے ایک کمپنی کھول لیتے ہیں. تو یہ بددیانتی ہے, آل دو کہ پرفیکٹلی لیگل ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لیگل ہونے کے باوجود مارلی ایتھیکلی جو ہے وہ ایڈوائزبل نہیں ہے, اور اسپیشلی گورنمنٹ آفیشلز کے لیے. تو اس حساب سے میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی شخص جو کسی بھی طریقے سے پرسن آف انفلوئنس ہے, خواہ وہ گورنمنٹ کا آدمی ہے, کوئی ایکس ملٹری باس ہے, کوئی ایکس چیف آف سم تھنگ ہے جو کنسیڈریبل ایک سٹیٹس ہے کسی سوسائٹی کے اندر, اور وہ ایسے جا کے کہیں آف شور کمپنیاں کھولتا ہے, تو اس کا جو ہے وہ مقصد نہ کانفیڈینشیلٹی ہے, نہ ایسٹ پروٹیکشن ہے, نہ ٹیکس بچانا ہے, وہ پیسہ چھپا رہا ہے. اور یہ بالکل کلیئر قسم کی بات ہے جس پہ ہمیں بلنٹ ہو کے بات کرنی پڑے گی, ود ایکسیپشنز. آبویسلی ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بندہ ایسے ہوگا, لیکن موسٹ آف دیم وڈ بی لائک دس.